ایک بوڑھا نائی نمبردار کے ساتھ دوڑتا آیا اور اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ 1 مہینہ پہلے اس نے شاہ کے گھر رات کو ایک آدمی کے بال کاٹے اور داڑھی مونڈھی تھی۔ نا حضور، اس نے کہا، میں نے تو کسی کے بال نہیں۔ میرے بڑے ہی زوردار تھپڑ نے اس کا جواب پورا نہ ہونے دیا۔ تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا، وہ ایک طرف جا پڑا۔ نمبردار نے مجھ کو خوش کرنے کے واسطے نائی کو بڑی زور زور سے ٹھڈ مارنے شروع کر دیے اور اس کو کہا، جھوٹ بولتا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ میں نے کہا، میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو کہا، پہلے یہ بتا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ دیکھ میں تیری ہڈیاں کس طرح توڑتا ہوں۔ حضور، بوڑھے نائی نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، شاہ جی میرے مرشد ہیں، میں ان کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ کو 1 روپیہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہ کہ تم نے میرے گھر میں کسی کے بال کاٹے تھے۔ انہوں نے مجھ کو گھر سے بلایا تھا، میں انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس آدمی کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، اس کے کپڑے سفید تھے۔ جب تم اس کے بال کاٹ رہے تھے تو وہ اور شاہ کیا باتیں کرتے رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہے تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ اس طرح باتیں کرتے تھے کہ مجھ کو ان کی باتوں کا سر پیر نہیں ملتا تھا۔ شاہ جی نے اس کو کہا تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے نکل جانا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ بلا ٹل گئی ہے، اب کوئی فکر نہیں۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال کہاں پھینکے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بال اپنے کپڑے میں اکٹھے کیے تو شاہ جی نے کہا کہ بال اس کپڑے میں باندھ کر مجھے دے دو۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے بال اس کو دے دیے تھے۔ پھر شاہ جی نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ میں نے اپنے آدمیوں کو، نمبردار، چوکیدار اور بوڑھے نائی کو ساتھ لیا اور شاہ کے گھر کو چل پڑے۔ میں نے سب کو پیچھے روک کر بٹھا دیا اور نمبردار کو کہا کہ وہ شاہ کے دروازے پر دستک دے۔ نمبردار نے دروازے پر ہاتھ مارے تو شاہ نے دروازہ کھولا۔ وہ غصے میں تھا کہ اس کو جگایا گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو بازو سے پکڑا اور دروازے سے دور لے گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اندر لے گیا۔ میں اکیلا اندر گیا۔ شاہ جی، میں نے اس کو کہا، کوشش یہ کریں کہ میرے ہاتھوں آپ کی عزت برباد نہ ہو۔ مجھ کو یہ بتا دیں کہ 1 مہینہ گزرا، رات کے وقت ایک آدمی نے آپ کے گھر میں بال کٹوائے اور داڑھی صاف کروائی تھی۔ وہ آدمی کون تھا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ اب کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے میرے منہ کی طرف یوں دیکھا جیسے میں نے اس کو کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ ذرا جلدی بتائیں شاہ جی۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے گھر میں کسی نے کبھی بال نہیں کٹوائے۔ سوچ کر جواب دیں شاہ جی۔ میں نے کہا، میں آدھی رات کو آپ کے پاس ویسے ہی نہیں آ گیا۔ جس نے بال کاٹے تھے اس کو ساتھ لایا ہوں، اور جس نے اس کو بال کاٹتے دیکھا تھا وہ بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی عزت برباد نہ کرائیں۔ میں گارڈ ساتھ لایا ہوں، اس گھر کی تلاشی لوں گا اور جناب کو ہتھکڑی لگا کر تھانے میں لے جاؤں گا۔ اس نے پھر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ اس آدمی کا نام پتہ بتا دو، میں نے اپنا لہجہ بدل کر کہا، اور اس کے بال جہاں دبائے تھے وہاں سے خود نکال دو، فوراً۔ اب زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ پہلے وہ بکو جو میں نے پوچھا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ میری عزت کا خیال رکھیں۔ اس نے منت کی۔ میں سب کچھ بتا دوں گا اور خدمت بھی کروں گا۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس۔ کچھ اور بک بک کے بعد اس نے ایک قصبے کا نام لیا جو وہاں سے 8-9 میل دور تھا۔ کہنے لگا کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ اسے جعلی پیر تم نے بنایا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کا نام بتایا۔ اس تفصیل کو آپ میرے تک رہنے دیں کہ میں نے اس شخص سے کس طرح اقبال جرم کروایا تھا۔ وہ تجربے کار فراڈیا تھا۔ اس کماش کے لوگ کے ساتھ پولیس والے ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ بات مختصر یہ ہے کہ اس کو میں نے ایسا جال میں لیا کہ اس نے جرم کا اقبال کر لیا۔ اس کا پورا بیان لینے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ میں اندر سے اس کا مکان دیکھوں گا۔ اس نے منت کی کہ میں اس کے اقبالی بیان پر ہی راضی ہو جاؤں۔ اس سے مجھ کو شک ہو گیا کہ یہاں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور ایک اور آدمی کو بلا کر مکان کی تلاشی شروع کر دی۔ شاہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور منت کرنے لگا کہ میں تلاشی نہ لوں۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو ملزم پیر کے سر اور داڑھی کے بال دے دے، اور اگر اس نے اپنی بائیں آنکھ پر کپڑا صرف بہروپ کے لیے باندھ رکھا تھا تو بتا دے کہ وہ کپڑا اس کے پاس ہے یا تمہارے پاس۔ اگر تمہارے پاس ہے تو وہ مجھ کو دے دو۔
مجھ کو معلوم تھا کہ یہ شخص تجربے کار نوسر باز ہے اور جعلی پیر بھی اناڑی نہیں تھا۔ یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال اور پوری داڑھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتے۔ نائی مجھ کو بتا چکا تھا کہ بال شاہ نے لے لیے تھے۔ شاہ ہم کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایک سوٹ کیس میں سے وہ بیزوی ہرا کپڑا نکال دیا جو جعلی پیر نے اپنی آنکھ پر باندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو بتایا کہ ایک کمرے سے 2 آدمی برآمد ہوئے ہیں جو بھاگنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر شاہ نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے چیلے ہیں۔ میں نے شاہ کو کہا کہ اب بال برآمد کر دے۔ وہ مجھے باہر لے گیا اور ایک جگہ پاؤں رکھ کر کہا کہ بال یہاں دبائے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاتھ سے مٹی ہٹاؤ اور بال نکالو۔ اس نے گواہوں کے سامنے سر اور داڑھی کے بال نکال دیے۔ پھر میں نے سارے مکان کی تلاشی لی۔ 2 لمبے لمبے خنجر برآمد ہوئے اور ایک ٹرنک سے 5000 کے قریب رقم برآمد ہوئی جو آج کے لاکھوں روپے کے برابر بنتی ہے۔ میں شاہ کو، اس کے چیلوں کو اور بوڑھے نائی کو تھانے لے گیا۔ برآمدگیوں کا مشیر نامہ شاہ کے گھر ہی تیار کر لیا تھا۔ میں جب تھانے پہنچا تو رات تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ لوہا گرم تھا، اس واسطے میں نے اسی وقت اس کو ضربیں لگانا بہتر سمجھا۔ پہلے تو میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ شاہ کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ جناب عالی، اس نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ آپ نے شاہ کو اور ہم دونوں کو کیوں پکڑا ہے۔ میں اس جرم میں شریک نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو دوسرا آدمی ہے وہ سرمد کے ساتھ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر شاہ کے پاس آیا تھا جہاں کنویں پر سرمد پکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا آدمی سرمد کے شہر کا رہنے والا ہے۔ اس سے میں نے جو بھی بات پوچھی اس نے بتا دی۔ شاہ کی بابت اس نے بتایا کہ استاد آدمی ہے اور اس علاقے کے لوگ اس کو پیر مانتے ہیں۔ میں نے دوسرے آدمی کو تفتیش کے لیے بلایا اور اس کو کہا کہ وہ جھوٹ بولنے کی بے وقوفی نہ کرے۔ وہ سیانہ آدمی تھا۔ اس نے فوراً مان لیا کہ وہ سرمد یعنی اس جعلی پیر کے ساتھ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کو سلطانی گواہ بنا لوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ وہ پورا بیان دے دے اور جب تمام ملزم گرفتار ہو جائیں گے تو میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس نے بیان دے دیا۔ پھر شاہ کو بلایا، اس نے رشوت پیش کی اور بیان بھی دے دیا۔ جعلی پیر کا اور اس کے دوسرے ساتھی کا اس نے نام اور پتہ بتا دیا۔ میں نے اسی وقت ASI کو 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ ان دونوں ملزموں کی گرفتاری کے لیے شہر بھیج دیا۔ شاہ اور اس کے ایک چیلے کو جو جعلی پیر کے ساتھ گیا تھا باقاعدہ گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اس کے دوسرے چیلے کو مشتبہ فہرست میں رکھا۔ شاہ نے اور اس کے چیلے نے کہا تھا کہ اس شخص کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ ASI چلا گیا تھا۔ میں تھانے سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر سو گیا۔ شہر کے دونوں ملزموں کی گرفتاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ شہر نہیں، قصبہ تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے میرے ASI کا کام آسان کر دیا تھا۔ ASI نے اس تھانے دار سے پوچھا تھا کہ ملزم نمبر 1 یعنی سرمد کی ہسٹری کیا ہے۔ تھانے کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں تھا۔ اس کا ساتھی بھی سزا یافتہ نہیں تھا۔ اس کو تھانے دار جانتا تھا۔ وہ شہر کے بدماشوں میں سے تھا لیکن وہ چوری چکاری کرنے والا بدماش نہیں تھا۔ تھانے دار نے 2 آدمیوں کو بلا کر سرمد کی بابت پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس شخص کے دماغ میں کوئی نقص معلوم ہوتا ہے۔ اس کی باقی رپورٹ یہ تھی کہ اس کے دور اور قریب کے رشتہ دار قصبے میں بھی تھے اور ایک گاؤں میں بھی، لیکن سرمد اپنے آپ کو تنہا سمجھتا تھا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے 1-2 سال اوپر ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ چال چلن کے معاملے میں وہ بدنام تھا۔ خوبصورت آدمی تھا۔ اس زمانے کے جوان آدمیوں کی طرح اس کا جسم گھٹا ہوا اور قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا۔ اس کو ایک سے ایک اچھا رشتہ ملتا تھا مگر وہ کسی کو بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کسی کا محتاج نہیں تھا کہ اپنے باپ کی جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ اس کے ماں باپ مر گئے تھے، 3 مکان تھے اور قصبے کے قریب زرعی زمین بہت تھی۔ اس کا ایک مکان اتنا بڑا تھا کہ ہندوؤں نے اس میں لڑکیوں کے لیے پرائمری سکول بنا لیا تھا اور وہ سرمد کو معقول کرایہ دیتے تھے۔ زمینوں کی آمدنی بھی اچھی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ سرمد خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی تھا۔ عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ کبھی مصنوعی داڑھی لگا کر سر پر سکھوں کی طرح پگڑی باندھ لیتا اور 3-4 دن اسی حلیے میں گھومتا پھرتا رہتا۔ کبھی گاؤں کے چودھریوں کی طرح کلے پر ترے والی پگڑی باندھ کر اچکن پہن لیتا۔ ایک بار وہ سادھو بن گیا تھا۔
سر پر موٹے موٹے بال اور چہرے پر راکھ مل لی تھی۔ اس نے ہندوؤں کے گھروں سے بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیے اور دوستوں کو کھلا پلا دیے تھے۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ خدا نے اس کو آواز بڑی سریلی اور سوز والی دی تھی، بہت اچھا گاتا تھا۔ تھانے میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں تھی، شہر کا کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اے ایس آئی اس کی یہ رپورٹ دے کر اس کو میرے سامنے لایا۔ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو ہتھ کڑیوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھ کو اس کی یہ مسکراہٹ اچھی لگی، لیکن مجھ کو یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ معلوم نہیں یہ کیسا اثر تھا کہ میرے منہ سے میرے ارادے کے بغیر نکل گیا، اس کی ہتھ کڑی کھول دو۔ بیٹھ جاؤ سرمد۔ اس کی ہتھ کڑی کھل گئی اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ کھیلا ہے سرمد؟ میں نے پوچھا۔ آپ بتائیں، اس نے ہنس کر پوچھا۔ ڈرامہ رہا کیسا؟ مجھ کو اس کی بابت یہ رپورٹ صحیح معلوم ہونے لگی کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ اس کو کس انجام تک پہنچا رہا ہے۔ ڈرامہ تو بہت اچھا رہا، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جرم روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے واسطے کھیلا تھا یا عورتوں کا شکار کھیلنے نکلے تھے؟ شکار تو بہت کھیلا ہے، اس نے کہا۔ روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے مردان شاہ اور اس کے ایک ساتھی کو حوالات میں دیکھا ہے، دونوں کو میرے سامنے لائیں۔ میں نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا سب مردان شاہ کو دے دیا تھا۔ ملزم شاہ کا نام مردان خان تھا اور مردان شاہ کہلاتا تھا۔ سرمد، میں نے پوچھا، ایسے لگتا ہے جیسے تم کو معلوم نہیں کہ تم جیل خانے میں جا رہے ہو۔ پھانسی تو نہیں دیں گے نا؟ اس نے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، کہیں چوری نہیں کی، کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ لوگ خود آ کر پیسے دے جاتے تھے۔ اور جن عورتوں کو تم نے خراب کیا ہے، میں نے کہا، کوئی ایک عورت میرے سامنے لے آئیں، اس نے کہا، اور وہ کہہ دے کہ میں نے اس پر زبردستی کی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ جو بیان کہیں گے میں وہی بیان دوں گا۔ آپ کی نوکری کا معاملہ ہے۔ میں مسافر ہوں جناب عالی، اس دنیا میں سیر سپاٹے کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھ کو سزا دلانے میں خوش ہیں تو سزا لے لوں گا، آپ کا دل خوش کر دوں گا۔ میں نے اتنی لمبی سروس میں اس قسم کا پہلا اور آخری ملزم دیکھا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ تم میں کوئی دماغی خرابی ہے، میں نے کہا۔ کیا تم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہو؟ آپ کا میری بابت کیا خیال ہے؟ میں تم کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا ہوں میرے بھائی، میں نے کہا۔ جتنی کامیابی سے تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ایسا کمال دماغی خرابی والا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ میرے منہ کی طرف اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے اداس سی آواز میں کہا۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور بڑے عرصے سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑا، لیکن اب اس کی ہنسی زندہ نہیں مردہ ہنسی تھی۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے تو مجھ کو اس واسطے پکڑا ہے کہ میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں صرف ایک بات اور کہوں گا، لوگ بیچارے مجبور ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، ان کو دھوکہ دو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ جیسا بہروپیہ اور مردان شاہ جیسا پیر ان لوگوں کو اوٹ پٹانگ حرف یا لفظ لکھ کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تعویذ پی لو یا باندھ لو، تو ان بیچارے لوگوں کی امیدوں میں جان پڑ جاتی ہے۔ جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہ ایک اور تعویذ لے آتے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کو میرے بارے میں کیا رپورٹیں ملی ہیں۔ میں آپ کو ان لوگوں کی حالت بتاتا ہوں۔ میں جس گھر سے بھاگ کر نکلا تھا، اس گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ اس شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے اس کو کہا کہ میں اولاد دوں گا۔ خدا کی قسم، وہ شخص اپنی اتنی خوبصورت اور جوان بیوی کو رات کو میرے ساتھ بند کمرے میں چھوڑ جاتا تھا۔ ویسے ان لوگوں میں غیرت اتنی ہے کہ کسی عورت کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو اس کو قتل کر دیں۔ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سنیں گے آپ؟ اس نے پوچھا۔ سرمد، میں نے کہا، تم ساری رات بولتے رہو، میں دلچسپی سے سنوں گا، لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں نے کیس بھی تیار کرنا ہے۔ میں تم کو تنگ نہیں کروں گا، تم مجھ کو پریشان نہ کرنا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے کہا۔ اگر آپ بیان میں کوئی فالتو بات کہیں گے تو وہ بھی کہہ دوں گا۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان پیار کا پاپی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہ تو ایک موٹی کتاب کی کہانی ہے جو میں مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں تو اس کہانی کو برباد کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ سرمد نے بہت ساری ایسی باتیں کی تھیں جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے انسانی ہمدردی سے اس کی زندگی کی ساری کہانی سنی۔ میں آپ کو یہ کہانی اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں۔ سرمد امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 4 سال تھی جب اس کی بڑی بہن، جس کی عمر 13-14 سال تھی، مر گئی۔ 2 سال بعد اس سے چھوٹی بہن بھی، جو سرمد سے بڑی تھی، مر گئی۔ سرمد کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کی عمر 13-14 سال ہوئی تو ماں مر گئی۔ باپ نے سرمد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اس خاندان پر موت کی نظر ایسی پڑی کہ سرمد 18 سال کا تھا جب اس کا باپ بھی مر گیا۔ سرمد نے مجھ کو سنایا کہ باپ کی وفات کے 1 سال بعد تک اس کی حالت پاگلوں جیسی رہی۔ رونے کے سوا کچھ سوجھتا نہیں تھا۔ نیند اور بھوک ختم ہو گئی۔ گھر کے اندر خوف آتا تھا۔ عزیز رشتہ دار آتے اور اسے بہلاتے، مگر اس کی جذباتی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ آخر اس کے دوستوں نے دن رات اس کے ساتھ رہ کر اس کو سنبھال لیا۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا۔ دوست اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا ایک دوست تھا جس کی محبت ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھی۔ ایک روز اس دوست نے سرمد کو کہا کہ ہندو لڑکی کے ساتھ ملاقات کی کوئی محفوظ جگہ نہیں، اور اگر سرمد اجازت دے تو وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ سرمد کا دھیان عشق بازی کی طرف کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے دوست سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گھر بلا لے۔ رات کو ہندو لڑکی آ گئی۔ دوست نے اس کا تعارف سرمد کے ساتھ کروا دیا اور لڑکی کے سامنے سرمد کو بتایا کہ ان کی محبت اتنی پاک ہے کہ لڑکی اس کے واسطے اپنا مذہب چھوڑ دے گی۔ لڑکی شرماتی اور ہنستی رہی۔ سرمد نے مجھ کو بتایا کہ ان کی محبت واقعی پاک تھی۔ اس رات کے بعد وہ 3-4 بار چوری چوری سرمد کے گھر اس کے دوست سے ملنے آئی۔ سرمد کے اس دوست کو تقریباً 100 میل دور ایک شہر میں سرکاری نوکری مل گئی اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2-3 دن بعد ایک رات یہ ہندو لڑکی سرمد کے گھر آ گئی۔ سرمد نے اس کے ساتھ اپنے دوست کی باتیں کی، لیکن لڑکی کی نظریں پھری ہوئی تھیں۔ سرمد بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ لڑکی نے اس کو بے تکلفی سے کہہ دیا کہ وہ اس کو چاہتی ہے۔ سرمد کے خیالات اس وقت تک پاک تھے، لیکن لڑکی نے اس کو پاک نہ رہنے دیا۔ اس رات سرمد کا وہ سفر شروع ہو گیا جو تھانے میں آ کر ختم ہوا۔ سرمد پر صدموں کا جو اثر تھا وہ کم ہونے لگا۔ یہ لڑکی اپنی شادی تک، جو 8-9 مہینے بعد ہوئی تھی، سرمد کو اس راستے پر دور تک لے گئی۔ وہ چلی گئی تو ایک اور آ گئی۔ سرمد کی زندہ دلی واپس آ گئی۔ سرمد کا رشتہ اپنے ایک ماموں کی لڑکی کے ساتھ طے تھا، منگنی نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی جلدی کرے۔ 2 اور لڑکیوں کی مائیں اس کی غم خوار بن گئیں۔ وہ اسے کچھ نہ کچھ پکا کر بھیجتی رہتی تھیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی لڑکی کی جگہ بنا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکی کا باپ اس کا ہمدرد بن گیا۔ کبھی کبھی اس کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتا اور وہاں اس کی خوب خاطر تواضع ہوتی۔ سرمد کے رشتے کے یہ 4 امیدوار تھے۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں اور ماؤں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سرمد کے گھر آ جاتا اور دوسرے امیدواروں کے خلاف باتیں شروع کر دیتا۔ اگر لڑکیوں کی ماؤں میں سے کوئی آ جاتی تو وہ باقی تینوں لڑکیوں کو آوارہ اور بدچلن ثابت کرتی۔ اس طرح یہ ہوا کہ چاروں لڑکیوں کے یارانوں کی فہرست سرمد کو زبانی یاد ہو گئی۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ وہ کوئی بے مزہ اور سنجیدہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل کے زخم کھل جاتے تھے۔ وہ کہکہا لگا کر ہنستا تھا تو اس کے دل اور دماغ سے غم صاف ہو جاتا تھا۔ وہ ان چاروں ماؤں اور باپوں سے تنگ آ گیا۔ اس نے باری باری سب کو جواب دے دیا اور ہر ایک سے کہا کہ تم مجھ کو نہیں، میری جائیداد کو لڑکی دے رہے ہو۔ دراصل ہوا یوں تھا، سرمد نے کہا، مجھ کو ایک عورت نے بتایا تھا کہ فلاں لڑکی کی ماں 3-4 عورتوں میں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ سرمد شریف لڑکا تو نہیں، لیکن اللہ نے اسے زمین جائیداد اتنی زیادہ دی ہے کہ لڑکی سکھی رہے گی۔ اسی عورت نے مجھ کو بتایا کہ ایک لڑکی کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ کو بیٹی اس واسطے دے رہی ہے کہ بیٹی کی نہ ساس ہوگی نہ نند، بیٹی گھر کی اکیلی مالک ہوگی۔
میں نے اس عورت کی اس بات کو اس وجہ سے سچ مان لیا کہ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی اور اس کو میرے ساتھ کوئی لالچ نہیں تھا۔ وہ مجھ کو کبھی کبھی ملتی تھی اور میری ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ اس نے جب ان دو لڑکیوں کی ماؤں کی باتیں بتائیں تو مجھ کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو ان کی نظر میری جائیداد پر تھی اور دوسرے یہ کہ وہ خوش تھیں کہ میری ماں اور بہنیں مر گئی ہیں۔ مجھ کو ان سب سے نفرت ہو گئی۔ پھر میں نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ سرمد نے شادی کا خیال تو دل سے نکال دیا، لیکن وہ اپنے آپ میں پیاس سی محسوس کرتا رہا۔ اس پیاس کو وہ اپنے ماں باپ اور دونوں بہنوں کی موت کا غم کہتا تھا۔ اس غم کو دبانے کے واسطے وہ اپنے 3-4 دوستوں کو گھر میں بلا لیتا اور سب مل کر کچھ نہ کچھ پکاتے اور کھاتے تھے۔ یہ دوستی ایسی نہیں تھی کہ سب دوست سرمد کے پلے سے کھاتے ہوں۔ ایسا نہیں تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی دوست سارا خرچ اپنے ذمہ لے لیتا تھا۔ سرمد میں سب سے برا عیب یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ غلط قسم کا دوستانہ لگائے رکھتا تھا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا کہ وہ بہت ذہین آدمی تھا۔ ایک عام ذہین آدمی کی نسبت وہ بہت زیادہ ذہین اور حاضر دماغ اور حاضر جواب بھی تھا۔ اس کا ایک شغل تو یہ تھا کہ گاتا تھا۔ اس نے دوسرا شغل بہروپ دھارنے کا اختیار کر لیا۔ اس کو ایکٹنگ قدرتی طور پر ملی تھی۔ وہ اپنی آواز ایسی خوبی سے بدلتا تھا کہ مصنوعی نہیں لگتی تھی۔ وہ سکھ بنا، سادھو بنا، اور ایک بار وہ گدڑی اوپر لے کر فقیر بنا تو اس کو جاننے والے لوگ بھی اس کو نہ پہچان سکے۔ اس کی دوستی کا حلقہ پھیلتا گیا اور وہ ان افراد میں مقبول ہو گیا جو شہر کے رجسٹرڈ بدماش اور جرائم پیشہ تھے، لیکن اس نے کبھی کوئی جوئے کی بازی لگانے کے سوا کوئی بدماشی نہ کی۔ میں نے سوچا کہ اس نے بدماشی یا جرم نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ شریف اور بھلا مانس رہا ہے۔ مجرموں کی یاری کے اثرات سے وہ نہیں بچ سکتا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے وہ مردان شاہ کے ڈیرے تک پہنچ گیا۔ وہاں جوا بھی ہوتا تھا، شراب بھی چلتی تھی۔ مردان شاہ کو سرمد اتنا اچھا لگا کہ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ سرمد کی عمر 30 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مردان شاہ کے تعویذوں اور پھونکوں کی منڈی ٹھنڈی سی تھی۔ ان دنوں سرمد نے شوکیہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر کے بال بڑھائے ہوئے تھے۔ ایک روز مردان شاہ نے اس کو بتایا کہ آج کل دیہاتیوں کی یہی ایک مراد ہے کہ بیٹا چھاؤنی میں رہے، آگے جنگ میں نہ جائے۔ اگر اسے آگے بھیج دیا جائے تو وہ ہلاک اور زخمی ہونے سے محفوظ رہے۔ ان لوگوں کو کوئی فضول سا آدمی بھی کہہ دے کہ اس کے پاس ایک علم ہے جو گولیوں، گولوں اور بموں سے محفوظ رکھتا ہے، تو جن لوگوں کے بیٹے جنگ میں گئے ہوئے ہیں وہ اس آدمی کے آگے سجدے کرنے لگتے ہیں۔ مردان شاہ نے سرمد کو جعلی پیر بن کر گاؤں گاؤں جانے کے لیے تیار کر لیا اور اس کو ایسی باتیں سکھا دیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اپنا ایک آدمی بھی اس کو دیا۔ سرمد نے اپنے شہر کا ایک آدمی تیار کر لیا۔ مردان شاہ نے 4 ایسے آدمی اس نوسر بازی میں شامل کر لیے جو ظاہری طور پر معمولی سے دیہاتی لگتے تھے۔ سرمد 3 مہینے اپنے شہر سے غیر حاضر رہا اور مردان شاہ کے گھر چھپا رہا۔ سر کے بال خاصے لمبے ہو گئے۔ اس کی داڑھی اسی بوڑھے نائی نے تراش کر خوبصورت بنا دی۔ 4 آدمی جو دیہاتی بنے ہوئے تھے مختلف گاؤں میں چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ایک پیر ادھر سے گزر رہا ہے اور دل کی مراد بغیر بتائے جان لیتا ہے۔ انہوں نے جھوٹ موٹ کے واقعات سنا کر پیر کی کرامات کی دھاک بٹھائی اور ہر گاؤں کے 2-3 گھروں کے حالات معلوم کر لیے جو وہ سرمد کو کسی طرح پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ مردان شاہ نے سرمد کا حلیہ بگاڑنے کے واسطے اس کی ایک آنکھ پر کپڑا باندھ دیا تھا۔ سرمد انہی گھروں میں جاتا جن کے حالات اس کو بتا دیے جاتے۔ مثلاً عدالت کی بہن کو دیکھ کر ہی سرمد نے کہہ دیا تھا کہ یہ عورت اجڑی بیٹھی ہے۔ عدالت کے گھر سے خزانہ نکالنے کا خیال سرمد کا اپنا تھا۔ مردان شاہ نے اس کو صرف فوجیوں کے ماں باپ کو الو بنانے کی ریہرسل کرائی تھی۔ یہ 4 آدمی گرفتار نہیں ہو سکے تھے۔ مردان شاہ، سرمد اور ان کے 2 ساتھیوں نے ان کی نشاندہی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھ کو یہ تو معلوم تھا کہ لوگ پیر پرست ہیں۔ سرمد نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا، مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مصیبت آ پڑتی ہے تو لوگ خدا کے بجائے اپنے پیر کے آگے جا سجدے کرتے ہیں، لیکن مجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پیروں کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور اپنی جوان عورتوں کو بھی پیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تو میری بے وقوفی تھی کہ میں نے خزانے کا چکر چلا دیا اور آگے گیا تو کنویں میں سے پانی نکالنے کی حرکت کر بیٹھا۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو میں اس سارے صوبے میں گھوم جاتا
اور اتنا روپیہ سمیٹ لاتا جو مجھ سے سنبھالا نہ جاتا۔ خدا کی قسم، میں نے جس لڑکی پر نظر رکھی وہ مجھ کو مل گئی۔ میں نے ابھی اس کو بتایا نہیں تھا کہ عدالت کی بیوی تاجی مجھ کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عدالت کے گھر میں وہ کیا کرتا رہا ہے۔ جناب انسپکٹر صاحب، وہ سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، میں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے۔ میری عرض ہے کہ جہاں آپ نے میری اتنی زیادہ باتیں سن لی ہیں وہاں یہ بات بھی سن لیں۔ عدالت کے گھر میں دونوں عورتیں میرے دل کو بہت اچھی لگی تھیں۔ میں نے پہلے عدالت کی بہن کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کا خاوند خود آ کر اس کو لے جائے گا۔ میں نے اس عورت پر جال پھینکا، لیکن وہ اتنی غیرت والی تھی کہ صاف نکل گئی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس نے مجھ کو دھتکار دیا۔ ان دونوں میں مجھ کو عدالت کی بیوی زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں نے عدالت کو کہا کہ چلے کے دوران مجھ کو اس کی بیوی کی ضرورت ہوگی۔ عدالت نے بیوی کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر 3 راتیں وہ میرے ساتھ کمرے میں رہی۔ میں نے اشارہ کیا تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا۔ میں نے عدالت کو تو یہ کہا تھا کہ مجھ کو چلہ کشی کی ایک شرط پوری کرنے کے واسطے اس کی بیوی کی ضرورت ہے اور وہ مجھ سے 7 قدم دور بیٹھے گی، لیکن میں نے اس حسین عورت کو جس نیت سے اپنے پاس رکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس عرصے میں میری اور عدالت کی بیوی کی، جس کا نام تاجی تھا، کیا کیا باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کو ان باتوں کی ضرورت بھی نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خوبصورت عورتوں کو ہمیشہ کھلونے سمجھا ہے۔ ایک کھلونا ٹوٹ گیا تو دوسرا ہاتھ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بدی میں محبت نہیں کی جاتی۔ شیطان کی دنیا میں محبت نہیں ہوتی، مطلب پرستی، ہوس کاری اور خود غرضی ہوتی ہے۔ لیکن تاجی کا معاملہ کچھ اور نکلا۔ یہ عورت جو ابھی کم سن لڑکی لگتی ہے، میرے اوپر جادو بن کر سوار ہو گئی۔ دل کو اچھا لگنا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ میرا تعلق جن عورتوں کے ساتھ رہا ہے وہ دل کو اچھی لگی تھیں، لیکن دل پر سوار نہیں ہو سکیں۔ تاجی کا معاملہ اس طرح ہو گیا کہ میرے دل نے اور میری روح نے اس کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں اور اس جنم میں آ کر بچھڑ گئے تھے اور اب مل گئے ہیں۔ میں نے اس کو یہ تو نہ بتایا کہ میں کوئی چلہ نہیں کر رہا اور یہ صرف سوانگ ہے۔ میں چلے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ کچھ وقت نکال کر میں تاجی کے ساتھ باتیں کر لیتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے دل کا حال بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ میری باقی زندگی اس کے بغیر کس طرح گزرے گی۔ اس کو میرے ساتھ مطلب تھا اور وہ مجھ کو بہت اونچا پیر سمجھتی تھی۔ اس وجہ سے وہ میرے ساتھ پیار کی جذباتی باتیں کرتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کی یہ باتیں اس کے دل سے نکل رہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی کہ ڈر لگتا ہے، سارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ جناب عالی، میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاجی کو پاس بٹھا کر اور اس کے وجود کو اپنے قبضے میں لے کر مجھ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے اندر بہت ہی زیادہ پیاس کی جو تلخی سی رہتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کسی عورت یا نوجوان لڑکی کے ساتھ اس طرح روح کی تسکین کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ مجھ کو تاجی سے ملی۔ ایک رات تو ایسے ہوا کہ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھ کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ ماں اور بہنیں یاد آ گئیں اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجی نے پوچھا کہ آنسو کیوں آئے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اس کو ٹال دیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کو خیال آ گیا ہوگا کہ یہ آنسو پیر و فقیروں کا راز ہوگا۔ میں ان لوگوں کو خزانے کا دھوکہ دے چکا تھا، اس واسطے مجھ کو وہاں سے بھاگنا تھا۔ میں نے رقم وصول کر لی تھی۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں تاجی کے بغیر وہاں سے کس طرح نکلا تھا۔ وہ تو میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی۔ میں تاجی کے گاؤں سے نکل گیا لیکن دل وہیں رہ گیا۔ میں جب اگلے گاؤں میں گیا تو مجھ کو صاف محسوس ہونے لگا کہ میری استادی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس کھیل کو اب ختم کر دوں گا، مگر کنویں والے مل گئے۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ اس نے کنویں کا فراڈ کس طرح کیا تھا اور کس طرح پکڑا گیا۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تقدیر کا چکر دیکھو، سرمد نے کہا۔ میں پھر تاجی کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں ان لوگوں نے مجھ کو بہت مارا پیٹا۔ عدالت کی بہن اور اس کی ماں مجھ کو گالیاں دیتی اور اپنے آدمیوں سے کہتی تھی، اور مارو، ہڈیاں توڑ دو اس کافر کی، جان سے مار ڈالو اسے۔ لیکن تاجی چپ چاپ الگ کھڑی تھی۔ اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ ان لوگوں نے مجھ کو اسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں میں نے ان کو خزانے کا دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کم عقلی کی کہ مجھ کو باندھا نہیں۔ میری استادی دیکھو، میں وہاں سے نکل آیا۔ رات ہی رات مردان شاہ کے پاس پہنچا۔
اگلا دن اس کے گھر میں چھپا رہا۔ رات کو اس نے نائی کو بلا کر میرے بال اور داڑھی صاف کروا دی۔ کس طرح نکلے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بالکل غلط کہانی سنا دی۔ اس نے وہی راستہ بتایا، کوٹھڑی کا دوسرا دروازہ، دریچہ، پچھلا صحن اور اس صحن کا بڑا دروازہ۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو دریچے سے نکل کر دکھائے تو میں اس کو 500 روپیہ نقد دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے صحن کے دروازے کی زنجیر صبح چڑھی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ جھوٹ نہ بولو سرمد، میں نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ تم وہاں سے کس طرح نکلے تھے۔ کس طرح؟ کیا تمہیں تاجی نے نہیں نکالا تھا؟ میں نے کہا اور اس کو سنایا کہ تاجی نے اس کو کس طرح نکالا تھا۔